सुबह सुख चैन की बरसा बरसे, भारत भाग्य है जागा। नाउम्मीदी के जंगल में हमने जिसे पुकारा था, वो आस का जुगनू था, वो उम्मीद का तारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे मुल्क के लिए आसमान की बुलंदी से उतरे एक रोशन सितारे की तरह थे, जो हमारे मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, हमें ख्वाब गफलत से जगाने के लिए आए और अपना काम मुकम्मल करने के बाद, आज़ादी की शम्मा दिलों में रोशन करने के बाद, फिर से हमारे फलक का रोशन हिस्सा बन गए। मुल्क की किस्मत के इस सितारे के बारे में सईद आरिफी अपने निहायत खूबसूरत अंदाज में किस तरह रोशनी बिखेरते हैं, आइए देखते हैं। वो फरमाते हैं, वो एक सितारा जो आसमां की बुलंदियों से उतरा, वो एक सितारा जो गुलाम हिंदुस्तान की मुहीब तारीकियों में चमका, जिसने साकित फिजाओं को इर्तिआश बख्शा, शऊर को बेदारियां अता की और ज़मीर को झंझोड़ा, बेफिक्र जहनों को फिक्र की हरारत से जोड़ा, दिलों में शम्मे आज़ादी वतन जलाई कि जिससे दिलों के सियाह खाने मुनव्वर हुए। वो जानता था कि आहन आहन को काटता है, वो जानता था अपने सफर की इब्तिदा और इंतहा का हासिल। वो ज़हन की वसअतों में इस उम्मीद के साथ अज़ाइम के बीज बोता रहा कि आने वाली नस्ल इस फसल को कामयाबी और कामरानी से काट सके। वो एक सितारा जो आसमां की बुलंदियों से उतरा। हमारे दिलों में जोश और हौसले के बीज बोने वाले इस इंसान नुमा सितारे का नाम था सुभाष चंद्र बोस। कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो कहें वो करके दिखाएं और जमाने के लिए फिक्र अमल की मिसाल बन जाएं। जिस काम को उठाएं उसे नई ऊंचाइयां अता करें, जिस राह पर चल पड़े उसे गुलजार बना दें। दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपनी हिंद बनाएंगे। फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। सुभाष चंद्र बोस आजादी के एक ऐसे ही निडर सिपाही और इनकलाबी रहनुमा थे जो जिंदगी भर आजादी की जद्दोजहद में लगे रहे। उनके दिल में मुल्क को आजाद कराने का जो जज्बा था, वो अपनी मिसाल आप था। उनकी आंखों में जिस हिंदुस्तान का ख्वाब था, वो हमारा इज्तिमाई सपना था। वो मानते थे कि जालिमों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए और ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाना चाहिए। वो मानते थे कि हमारी जिंदगी कौम की अमानत है और कौम पर ही हमें लुटा देनी चाहिए। उन्होंने जो कहा उस पर अमल भी करके दिखाया। आजाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक ऐसा चैलेंज रखा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी एक अजीम जद्दोजहद की तस्वीर है, एक ऐसे नौजवान ख्वाब की ताबीर है जो सिर्फ मेहनत और लगन से ही काबिल तस्खीर है। सुभाष बाबू को कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए था, जो भी चाहिए था वो कुव्वते बाजू से हासिल करना था। जो भी करना था खुद करना था और अपने दम खम पर करना था। यही जज्बा मुल्क के लिए था, यही फलसफा कौम की तकदीर का रास्ता था। सुभाष चंद्र बोस पहली जंग आज़ादी के 40 साल बाद ओडिशा के शहर कटक के एक बाइज्जत खानदान में पैदा हुए। वो माँ बाप की छठी औलाद थे। सुभाष के वालिद जानकी नाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और जबरदस्त वकालत के लिए शहर में मशहूर थे। सुभाष चंद्र बोस के दिल में बचपन से ही रहमदिली और हमदर्दी का जज्बा मौजूद था। उनसे गरीबों का दुख नहीं देखा जाता था। एक दिन उनकी मां को पता चला कि सुभाष को स्कूल के लिए जो लंच दिया जाता था, उनका बेटा उसका एक बड़ा हिस्सा एक बूढ़ी बीमार औरत को खिलाता था। कोई और घर होता
تو شاید بچے کو اس بات کے لیے ڈانٹا جاتا، لیکن ان کی ماں کو یہ جان کر بہت اچھا لگا، بلکہ ماں کا دل یہ جان کر، یہ دیکھ کر بھر آیا کہ ان کا بیٹا کوئی معمولی لڑکا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان کی زبان میں ایک فرشتہ تھا۔ رحم دلی کے ساتھ ساتھ سبھاش بابو کے اندر بہادری کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جب بیپٹسٹ مشنری اسکول میں، جو کہ سبھاش کا پہلا اسکول تھا، ایک انگریز لڑکے نے سبھاش کے ایک دوست کو کالا ہونے پر برا بھلا کہا تو سبھاش سے یہ برداشت نہ ہوا۔ سبھاش نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں اس کی بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دینا تھا تاکہ اسے زندگی بھر کے لیے سبق مل جاتا، لیکن وہ لڑکا وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سبھاش نے اسے سمجھایا کہ ہر ظلم کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے، ظلم برداشت کرنے سے ظالم کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہماری اسی بزدلی نے ہمیں انگریزوں کا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ وہ لڑکا بولا لیکن اس کا نتیجہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ سبھاش کا جواب تھا کہ حق و انصاف کی لڑائی میں کبھی نفع نقصان خسارہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارا جو فرض ہے اسے ہمیں نبھانا ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، کیونکہ بہادر انسان کی زندگی کا ایک دن بزدل کے 100 سال سے بہتر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گراؤنڈ میں کھیل کے دوران سبھاش نے دوڑتے دوڑتے انگریز لڑکے کو پیر پھنسا کر گرا دیا اور پھر اس لڑکے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ آئندہ کبھی رنگت کی بنیاد پر کسی کی بے عزتی کا تم نے پھر کبھی سوچا بھی تو نتیجہ اور برا ہوگا۔ بیپٹسٹ اسکول سے سبھاش چندر بوس کارونیشن کالجیٹ اسکول بھیجے گئے۔ سبھاش بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھے اور ہمیشہ اپنی پوری زندگی ڈسٹنکشن کے ساتھ وہ پاس ہوتے تھے۔ کالج کی تعلیم کے لیے سبھاش چندر بوس کو کولکتہ کے پریزیڈنسی کالج میں داخلہ ملا، جو زمانے کا بہت مشہور کالج تھا، جہاں انہیں اوروبندو کی تحریریں پڑھنے کا موقع ملا۔ اوروبندو کے انداز فکر کا سبھاش پر گہرا اثر پڑا۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ خود کو بڑا بنانے سے کہیں اچھا ہوگا ملک کو بڑا بنانا اور اپنے سماج کو اوپر اٹھانا، قوم کو ترقی کی راہ میں آگے لے جانا۔ سبھاش دوسرے لوگوں کی طرح لفاظی یا خالی خولی باتیں نہیں کرتے تھے۔ ہر اتوار کے دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غریبوں کی مدد کے لیے پیسے جمع کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے۔ سبھاش چندر بوس جب 17 سال کے ہوئے تو وہ ایشور کی تلاش میں متھرا، ہریدوار اور رشیکیش جیسے دھارمک مقامات کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ وہ سادھوؤں کی طرح سب کچھ تیاگ کر آئے تھے۔ سچے گرو کی تلاش میں وہ جنگل جنگل گھومے، پہاڑوں اور گپھاؤں میں تپسیا کے دور سے بھی گزرے، لیکن نہ تو کوئی روحانی راستہ اور نہ ہی کوئی سچا گرو وہ پا سکے۔ زیادہ تر جگہوں پر مادیت اور ادھرم کا راج دیکھ کر وہ مایوس ہوئے، وہ بیمار ہو گئے۔ گھر لوٹتے لوٹتے وہ کافی بدل چکے تھے۔ وہ بھلی بات یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ایشور کی تلاش میں دوڑتے رہنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ بقیہ زندگی مجھے ایشور کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ سماج سیوا کا راستہ ہی روحانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دن پریزیڈنسی کالج کے ایک ٹیچر A.F. اوٹین، جو کہ ایک انگریز تھے، انہوں نے سبھاش کے ساتھیوں کو بے وجہ مارا پیٹا اور بے عزت کیا۔ سبھاش چندر بوس سے یہ ظلم برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اس زیادتی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے پورا کالج اوٹین مرد آباد کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس ہڑتال نے بد دماغ انگریزوں کا دماغ درست کر دیا اور طالب علموں کے اعتماد میں زبردست اضافہ کیا، لیکن سبھاش چندر بوس کو یہ کہہ کر کالج سے نکال دیا گیا کہ ان کی وجہ سے کالج کا ماحول بگڑ رہا تھا۔ کالج چھوٹنے سے اب ان کے پاس وقت ہی وقت تھا اور انہوں نے اپنا سارا وقت پاس کے اسپتال میں مریضوں کی تیمارداری پر لگا دیا۔ 2 سال گزرنے کے بعد
سبھاش چندر بوس کو اسکاٹش چرچ کالج میں ایڈمیشن دیا گیا، جہاں سے انہوں نے BA کا امتحان اول نمبر سے پاس کیا۔ ظاہر ہے کہ والدین کا دل بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوا اور ان کی آنکھوں نے ICS کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ ICS اس زمانے کا سب سے بڑا امتحان ہوتا تھا۔ ان کے والد نے کہا، سبھاش، میں چاہتا ہوں کہ تم ICS بن جاؤ، اعلیٰ افسر بن کر راج کرو، خاندان کا نام اونچا کرو، اس لیے اب تم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے جاؤ۔ سبھاش چندر بوس نے کہا کہ پتا جی، میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہوں، ان کو ملک کے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہوں، پھر بتائیے میں ICS بن کر ان کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، ان کے نظام کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہوں۔ بیٹے کا انکار سن کر ان کے والد کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے تلملا کر کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم میں ICS بننے کی لیاقت نہیں ہے، نہ ہی زندگی میں کچھ کرنے کی چاہت اور صلاحیت ہے۔ والد کا الزام سبھاش چندر بوس کو اچھا نہیں لگا۔ انہیں سب سے زیادہ برا تب لگتا تھا جب کوئی ان کی صلاحیتوں پر شک کرتا تھا یا ان کی خودداری کو چوٹ پہنچاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اگر یہی آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ انہوں نے اسی وقت دل میں عہد کیا کہ میں ICS کا امتحان پاس کروں گا، ضرور پاس کروں گا، لیکن اپنی اہلیت ثابت ہونے کے بعد میں استعفیٰ دے دوں گا اور کبھی بھی فرنگی حکومت کا اعلی کار نہیں بنوں گا۔ اور پھر یہی انہوں نے کیا بھی۔ انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا اور 8 مہینے کے اندر اندر یہ مشکل امتحان پاس کر لیا، اور پھر اپریل 1921 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے استعفے میں انہوں نے لکھا کہ ایک غیر ملکی حکومت کی کٹ پتلی بن کر میں نہیں رہ سکتا۔ ICS چھوڑنے کے پیچھے یہ خیال بھی تھا کہ انہیں افسری سے ملنے والا عیش و آرام پسند نہیں تھا۔ انہیں تو خود کو اور ملک کو مضبوط بنانا تھا، اور وہ بغیر جسمانی محنت کے، بغیر دن رات کی ریاضت کے ممکن نہیں تھا۔ 2 مہینے کے بعد ان کی ملاقات جہاز میں رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی، جنہوں نے سبھاش بابو سے ICS چھوڑنے کے بارے میں پوچھا۔ سبھاش بابو کا جواب تھا، میرا ارادہ ہے آزادی کی جدوجہد کو آگے لے جانا اور آگے لے جانا۔ سو ہندوستان آتے ہی انہوں نے مہاتما گاندھی سے ملنے کا وقت دیا اور ایک کے بعد ایک سوالوں کا ایک دریا سا بہا دیا۔ 24 سال کے اس نوجوان کی بے چینی نے مہاتما کو بھی بے چین کر دیا۔ مہاتما گاندھی نے سبھاش چندر بوس سے کہا، تمہارے جوش کی میں تعریف کروں گا، لیکن ہمارا راستہ ہے امن اور اہنسا کا، یہ تم کو یاد رکھنا ہوگا۔ باقی سب کچھ تم کو کولکتہ میں دیش بندھو چترنجن داس سے مل کر معلوم ہوگا۔ سبھاش بابو مہاتما گاندھی کی اہنسا وادی تحریک سے خوش نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے، لیکن وہ پھر بھی دیش بندھو چترنجن داس سے کولکتہ میں ملے اور انہیں اپنا سیاسی گرو ماننے لگے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اخبار سوراج کے ذریعے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنا بھی ایک الگ اثر پیدا کر رہے تھے۔ نئے خون اور نئی سوچ کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ سبھاش بابو نے بار بار لکھا، اپنے اخبار میں لکھا، اپنی تقریروں میں جگہ جگہ کہا کہ انگریز قوم نے کسی ملک کو بغیر جنگ ہارے آزاد نہیں کیا۔ امریکی عوام کو بھی جنگ کے بعد ہی آزادی کا تحفہ ملا تھا۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کا تعلق تو ایک ہی قوم سے تھا، لیکن آئرلینڈ کو 700 سال اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑا، اور آج تک آئرلینڈ کا ایک حصہ انگلینڈ نے انہیں نہیں دیا۔ ایسے میں یہ سوچنا سراسر بیوقوفی کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا کہ انگلستان بھارت کو بغیر جنگ لڑے، بغیر ہنسا کا سامنا کیے آزادی دے دے گا۔ اسی دوران پتہ چلا کہ پرنس آف ویلز کا بھارت آنے کا ارادہ تھا۔ چنانچہ کانگریس کے لوگوں نے ان کی آمد کی مخالفت کا فیصلہ کیا۔ نتیجے میں پورے دیش کے ساتھ ساتھ کولکتہ دیش بندھو اور سبھاش بابو کی رہنمائی میں ایک خاموش ویرانہ بن گیا۔ کسی بادشاہ کا
ایسا استقبال کسی ملک نے شاید پہلے کبھی نہیں کیا تھا کہ جس میں عوام کا ایک انسان بھی سڑک پر راستے میں موجود نہیں تھا۔ نتیجے میں سبھاش بابو کو 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل سے نکلتے ہی سبھاش بابو کو میئر کے الیکشن کا کام سونپا گیا۔ یہ الیکشن بھی ان کی کارگزاری کا ایک طرح کا امتحان ہی تھا، اور اس نے ان کا سکہ دلوں پر اور بٹھا دیا۔ الیکشن میں جیت کے بعد دیش بندھو چترنجن داس کو کولکتے کا پہلا میئر اور سبھاش بابو کو پہلا CEO بنایا گیا۔ لیکن انگریزوں کو سبھاش بابو کی بڑھتی طاقت کا ڈر کھایا جا رہا تھا۔ عام بغاوت کا ڈر بھی ان کی نیندیں حرام کیا تھا۔ نتیجے میں ایک بار پھر سبھاش بابو کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس بار انہیں ملک سے دور اپر برما کے مانڈلے جیل میں رکھا گیا۔ اسی بیچ اچانک دیش بندھو کا انتقال ہو گیا۔ سبھاش بابو کے لیے یہ حادثہ ناقابل برداشت تھا۔ 2.5 سال کے بعد جب انہیں رہائی کا پروانہ ملا تو پھر سے انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ بھارت جلد ہی پوری طرح آزاد ہوگا، بھارت کو اب زیادہ دن غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن بار بار کی قید سے سبھاش بابو کی صحت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ نتیجے میں انہوں نے علاج کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ان کی غیر موجودگی میں انہیں ہری پورہ کانگریس کے لیے نامزد کیا گیا۔ یہ کانگریس کا 51واں سیشن تھا، اس لیے نیتا جی جب آئے تو 51 بیلوں والے رتھ میں انہیں لے جایا گیا۔ ہری پورہ سیشن میں نیتا جی نے برٹش سرکار کو ملک چھوڑنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا اور کہا ورنہ انگریزوں کو بغاوت کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ یہ جنگی انداز مہاتما گاندھی کو پسند نہ آیا، اور انہیں لگا کہ سبھاش چندر بوس کو کانگریس صدر بنانا ان کی غلطی تھا۔ یہاں سے دونوں کا راستہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ الگ ہوتا گیا۔ بعد کے اجلاس میں کانگریس صدر کے چناؤ کے لیے مولانا آزاد نے اپنا نام واپس لے لیا اور نیتا جی کو نام واپس لینے سے منع کیا۔ پھر سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ان کے کچھ ساتھیوں کی مخالفت کے باوجود نیتا جی کو کانگریس اجلاس کا صدر چن لیا گیا۔ چنانچہ مانا یہ گیا کہ مہاتما گاندھی کی مرضی کے خلاف سبھاش بابو کو کانگریس سیشن کا صدر بنایا گیا تھا۔ حالانکہ مہاتما نے نیتا جی کی جیت کو کھلے دل سے قبول کیا، لیکن یہ بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور دل میں ایک طرح کا بال آ گیا۔ پھر کانگریس کمیٹی کے ممبروں سے خیالات نہ ملنے کی وجہ سے نیتا جی نے کانگریس کے صدر کے عہدے کو چھوڑنا پسند کیا، اور اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا کہ انہیں گاندھی جی کا اعتماد نہیں مل سکا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود دونوں کا پیار کبھی کم نہ ہو سکا۔ نیتا جی نے مہاتما گاندھی کو جب راشٹر پتا کہہ کر پکارا تو یہ نام چل نکلا۔ حالانکہ شاید کم ہی لوگوں کو آج یاد ہوگا کہ باپو کو یہ نام نیتا جی نے ہی دیا تھا۔ خیر بات ہو رہی تھی کہ اسی دوران انگریزوں نے موقع غنیمت دیکھ کر 1940 میں 11ویں بار سبھاش بابو کو گرفتار کر لیا، اور اس بار جیل میں انہیں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ قید میں بے وجہ بند رہنے کا کیا فائدہ، اور یہ بھی کہ باہر رہ کر، جیل سے باہر رہ کر کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران دنیا کو دوسری جنگ عظیم یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے شعلوں نے گھیر لیا تھا۔ سبھاش بابو کو معلوم تھا کہ یہی بہترین موقع تھا کہ انگریز دشمن طاقتوں کی مدد سے اپنی آزادی حاصل کرنے کا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سرکار کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر ان کو فوراً رہا نہ کیا گیا تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ سبھاش بابو نے سرکار کو ایک خط میں لکھا کہ سرکار نے مجھے بے وجہ بند کر رکھا ہے، اور اگر مجھے فوراً نہیں چھوڑا جاتا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا اور حق و انصاف کے لیے جان دے دوں گا۔ سرکار کو معلوم تھا کہ اس شخص نے ہمیشہ جو کہا وہ کیا، اس لیے جیل میں انہیں کھانا کھلانے کا ہر طریقہ اپنایا گیا، لیکن ہر ایک حربہ ناکام رہا،
اور نیتاجی نے ایک دانہ نہ کھایا۔ 4 دن کی کوشش کے بعد برٹش عملہ گھبرا گیا اور نتیجے میں انہیں قید سے نکال کر اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ نیتاجی کو معلوم تھا کہ ورلڈ وار یعنی دوسری عالمی جنگ ہی وہ اکیلا موقع تھا جو بھارت کو آزادی دلا سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے دوسری ورلڈ وار سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ہندوستان کو آزادی دلانا 50 سال میں بھی ممکن نہ ہو پائے گا، اور ہانگ کانگ میں یہی ثابت ہوا۔ صاف ظاہر تھا کہ جو بھی انہیں کرنا تھا جلدی کرنا تھا، ان کے پاس زیادہ سوچ بچار کا وقت نہ تھا۔ نیتاجی کے گھر پر اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہ مار سکتا تھا، نہ کوئی آ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا۔ لیکن سبھاش بابو کے ارادوں کے سامنے کچھ نہ ٹھہر سکا، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ چنانچہ جنوری 1941 میں ہندوستان کا یہ سب سے خطرناک قیدی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو چکا تھا۔ سبھاش بابو کو پورا ملک پہچانتا تھا، ان کا چشمہ پہچانتا تھا، ان کا انداز پہچانتا تھا، ان کا چھپنا آسان نہ تھا۔ ان کی تلاش میں دیش کا چپا چپا چھان ڈالا گیا، بہت سے ہم شکل لوگوں کو پکڑ لیا گیا، لیکن سبھاش بابو کا کچھ نہ پتا چل سکا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ آزادی کا یہ متوالا مولوی ضیاء الدین کے روپ میں شیروانی اور ترکی ٹوپی پہن کر اپنے ساتھی رحمت خان کی مدد سے پشاور کے راستے کابل جا پہنچے گا۔ اب سوچئے، جنوری کا مہینہ، پشاور اور کابل میں برف باری کے شباب کا وقت تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پہلے سے کوئی طے شدہ منصوبہ تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ کہاں جانا تھا، لیکن پھر بھی یہ جیالہ انجانی منزل کے لیے چل پڑا تھا۔ نہ مناسب اونی کپڑوں کا یا جوتوں کا انتظام تھا، قدم قدم پر خطرہ تھا، لیکن یہ مجاہد ہر دقت کے باوجود آگے بڑھتا چلا گیا۔ 1913 کی اپنی تقریر میں سبھاش بابو نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہمارا راستہ چاہے کتنا ہی خطرناک اور پتھریلا ہو، ہمارا سفر خواہ کتنا ہی دشوار گزار اور تکلیف دہ ہو، ہمیں ہر حالت میں آگے ہی بڑھنا ہوگا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اپنا کہا ایک ایک لفظ سبھاش بابو کو یوں کابل سے لے کر روم، برلن اور جاپان میں برفیلے میدانوں کو عبور کر کے سچ کر دکھانا ہوگا۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس کا ارادہ کابل سے ماسکو جانے کا تھا، لیکن روس والوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وقت بہت کم تھا، خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، جاسوسوں کا جال ایک ایک قدم پر بچھا تھا، اور برٹش سامراج کسی کتے کی طرح ان کی خوشبو سونگتا ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں انہوں نے اٹلی کے ایمبیسڈر کو زیادہ مددگار پایا، جن کی مدد سے آزادی کا یہ متوالا، یہ جیالہ پہلے روم اور پھر وہاں سے جرمنی جا پہنچا۔ اس دوران بھارت میں نیتاجی کے غائب ہو جانے کی وجہ سے زبردست ہنگامہ تھا۔ پورا ملک سانس روکے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ نیتاجی کا اگلا قدم کیا ہوگا، ان کے بارے میں اب کیا پتا چلے گا۔ بہت بعد میں سب کو پتا چلا کہ جرمنی سے نیتاجی نے جاپان کا راستہ لیا تھا اور وہاں سے سنگاپور آ کر آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا جس نے برٹش سامراج کو ہلا کر رکھ دیا۔ سبھاش بابو کی قیادت میں آزاد ہند فوج کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس طرح انہوں نے آزادی کے سب سے سنہرے باب کو رقم کیا۔ منشی تلوک چند محروم نے اس بارے میں شاعرانہ انداز میں کیا لکھا: کہاں چین تجھ سے محب وطن کو نہ دیکھی گئی، تجھ سے ذلت وطن کی، وطن کے لیے بے وطن ہو کے نکلا، سراپا اسیر محن ہو کے نکلا، ہمارے وطن تجھ سے پھیلا جہاں میں، چمن سے شمی میں چمن ہو کے نکلا۔ سنگاپور سے جب سبھاش بابو نے رنگون پہنچ کر آزاد ہند فوج کے جوانوں کا معائنہ کیا تو ان کے جوش سے نیتاجی کا دل خوش ہو گیا۔ نیتاجی نے اپنی فوج کو
दिल्ली चलो का नारा दिया तो पूरा मुल्क उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सुभाष चंद्र बोस की इनकलाबी पुकार को सरदार जाफरी ने शायरी की जबान में कुछ यूं पेश किया था। उठो हिंद के बागबानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के शरारों उठो, उठो खेलते अपनी जंजीर से, उठो खाके बंगाल और कश्मीर से, उठो वादिये दश्त कोहसार से, उठो सिंधो पंजाब और मलबार से, उठो मालवे और मेवात से, महाराष्ट्र और गुजरात से, अवध के चमन से चहकते उठो, गुलों की तरह से महकते उठो, उठो खुल गया परचमे इनकलाब, निकलता है जिस तरह से आफताब, उठो जैसे दरिया से उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज, उठो बर्फ की तरह हंसते हुए, कड़कते गरजते बरसते हुए, गुलामी की जंजीर को तोड़ दो, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो। जमाने की रफ्तार को नेताजी ने यूं मोड़ा कि अगले दिन ये इनकलाबी प्याम हर हिंदुस्तानी के लबों पर था। आजाद हिंद रेडियो की मदद से नेताजी ने हिंदुस्तान के लोगों को मुखातिब किया और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखते देखते हजारों बहादुर जाबाज जवानों, नौम्र लड़कों लड़कियों का कारवां नेताजी के पीछे पीछे चल पड़ा। आजादी के सभी शदाइयों ने जान पर खेलकर उनकी क़यादत में मुल्क को आजाद करवाने का अहद किया। और सबसे बड़ा कारनामा यह हुआ कि ब्रिटिश फौज के बहुत से हिंदुस्तानी अफसरों और सिपाहियों ने भी आगे बढ़कर नेताजी का हाथ थाम लिया। उनको अच्छी तरह से मालूम था कि ब्रिटिश फौज में बगावत के बदले उन्हें अब मौत का ही तोहफा मिलना था, लेकिन अपनी जिंदगी का वहां ख्याल ही किसको था। हर दिल में मुल्क पर जान देने का जज्बा ही सर चढ़कर बोल रहा था। आजाद हिंद रेडियो पर जब मुल्क के लोगों ने नेताजी की ललकार सुनी तो एक तरह की ताकत बिजली की तरह उनके खून में दौड़ने लगी। अखबारों ने मजमून लिखे, शायरों ने नज़में लिखी। हमारे शायर रज़ी बदायूनी ने नेताजी के लिए जो लिखा वो मुल्क के हर इंसान के दिल का जज्बा था, जो हर हिंदुस्तानी के अंदर खून बनकर गर्दिश करता था। उन्होंने लिखा, आजादी वतन के मुजाहिद सुभाष बोस, जनता को तुझ पे फख्र है, भारत को नाज है। तू रख के जहां हथेली पे बहरे वतन गया, जुर्रत पे तेरी मुल्क की अजमत को नाज है। जुर्रत पे तेरी मुल्क की अजमत को नाज है। अहले वतन भुला न सकेंगे कभी तुझे, अज़्मो अमल पे तेरे शुजाअत को नाज है। अल्लाह और हौसला तेरा करे बुलंद, तुझ आशिक़े वतन पे सियासत को नाज है। आजाद हिंद फौज के आली कमांडर सुभाष बोस पे भारत को नाज है। आजादी वतन के मुजाहिद खुदा करे, अल्लाह तुझको गैब से ताकत अता करे। अल्लाह तुझको गैब से ताकत अता करे। आजाद हिंद फौज का असर और काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। बर्मा से हमारे मुजाहिदों का काफिला मणिपुर की तरफ से आसाम और बंगाल की जानिब बढ़ना चाहता था और जंगे आजादी का आखिरी मार्का सर करना चाहता था। उधर भारत में पूरा आसाम और बंगाल बल्कि बिहार और उड़ीसा भी आंखें बिछाए आजाद हिंद फौज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और ब्रिटिश हुकूमत का दिल खौफ से कांप रहा था। और अंदर का मामला यह था कि बरतानवी फौज का मैदान छोड़कर भाग जाने का मंसूबा तक बन चुका और जाते जाते उनका इरादा पुलों, अहम इमारतों और कारखानों वगैरह को उड़ा देने का भी था। लेकिन तभी 6 और फिर 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंककर 3 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया। दूसरी वर्ल्ड वार का फैसला फौजों का नहीं बल्कि आम इंसानों को खत्म करके हो चुका था। जापान के पास हथियार डालने के अलावा कोई और क्या रास्ता बचा था, वरना हर शहर को हिरोशिमा बनना ही बनना था। जंग का यह नतीजा किसी के वहम गुमान में न था और इसी के साथ ही नेताजी का ख्वाब भी
पूरी तरह टूट कर बिखर चुका था। नागासाकी एटमी धमाके के 9 दिन के बाद न्यूक्लियर बम से भी बड़ा धमाका हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए तब हुआ जब जापान न्यूज एजेंसी ने यह बताया कि नेताजी सुभाष बोस का जहाज एक हवाई हादसे का शिकार हो गया था। इस अफसोसनाक हादसे की खबर से पूरा मुल्क गम में डूब गया। दर्शन सिंह दुग्गल ने नेताजी के हादसे की खबर सुनकर लिखा, वो आशिक वतन का, वो धरती का शायदा, वो राना का सानी, वो टीपू का पैकर, तशद्दुद के आगे भला सर झुकाता। वो बंगाल की सरजमी का सितारा, लहू में जो डूबा तो कुछ और बिखरा। वतन की हवाओं का आजाद नगमा, जमी का तराना सुनाता रहेगा। वो अपने वतन को जगाता रहेगा, वो बंगाल की सरजमी का सितारा। लेकिन सच ये भी था कि जो हो चुका था उस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था और न ही कोई यकीन करना चाहता था। और करोड़ों लोग आज भी ऐसे हैं जिनको आज तक इस बात पर यकीन नहीं आ पाया, न शायद कभी आ सकेगा, क्योंकि नेताजी जैसे लीडर हमारे ऐसे आइडियल होते हैं जो हमारे अंदर बसते हैं। वो न कभी हमसे दूर जा सकते हैं, न कभी हमसे छीने जा सकते हैं। नेताजी हमारे ऐसे हीरो हैं, ऐसे राहबर हैं जो अमर हैं, जावेदा हैं, हरदम जवां हैं। हमारे दिलों में लहू की सूरत पैहम रवां है, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे बाद रहेंगे। बकौल तिलोक चंद महरूम, कोई कारगर तेरी तदबीर आखिर के टूटी गुलामी की जंजीर आखिर, के टूटी गुलामी की जंजीर आखिर, के टूटी गुलामी की जंजीर आखिर। और उन्हीं की कोशिशों से हमारा मुल्क बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 2 साल के बाद आजाद हो गया।